بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیت المقدس وہ مبارک اور اعلیٰ مقام ہے جس کے ارد گرد اللہ بارک و تعالیٰ نے بہت بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور یہ مقام اس لیے بھی مبارک ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام نے یہاں حاضری دی، اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی، اور اسی مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے، سب سے زیادہ انبیاء کرام یہیں پر مدفون ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات سے لے کر آج تک یہودی مسجد اقصی کو گرانے میں کیوں لگے ہیں، اور مسجد اقصی میں ایسی کون سی چیز دفن ہے جسے یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کون سا ایسا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی جلد از جلد مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی دفعہ مسجد اقصی کو شہید کیا گیا اور اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، آج کے دور میں جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپے حقائق کیا ہیں۔ پیارے دوستو، ان سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عزت اور احترام کا حامل ہے۔ تمام بڑے مذاہب یہودی، عیسائی، مسلمان اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے قریب یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، کیونکہ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، معراج کا سفر شروع کیا، اور یہودیوں کے لیے یہ مقام اس لیے افضل ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہیں قربانی پیش کی تھی، اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا جو کہ بعد میں تباہ ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے قریب یہ مقام اس لیے عزت کا حامل ہے کیونکہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوئی؟ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ بارک و تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جس کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے، اور مختلف انبیاء کرام کی استعمال کی چیزیں موجود تھی، کیونکہ اس کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، اس لیے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا۔ تابوت سکینہ ملنے کے بعد یہ قوم ہر جنگ میں فتح حاصل کرتی، اور اللہ بارک و تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا کرتا۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور کسی عام شخص کو ہیکل سلیمانی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ بارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ بارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر دردناک عذاب نازل کیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد 500 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد پورے شہر کے اندر قتل و غرق شروع ہو گئی اور تمام یہودیوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ بخت نصر بادشاہ کی قید میں آ گئے۔ بخت نصر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ آخر کار یہودیوں نے اللہ بارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ بارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی، لہٰذا کچھ عرصے بعد ایک سارس نامی حکومت قائم ہوئی۔ اس نے تمام یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا، اور بعض مورخین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں پر دفن کروا دیا تھا، اور بعض روایات کے
مطابق تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غائب ہو گیا۔ اس لیے جب ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یروشلم میں یہودی آباد ہو گئے اور یہ یہودی بدبخت قوم اللہ بارک و تعالیٰ کی دوبارہ نافرمانیاں کرنا شروع ہو گئی، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ بارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے یہودیوں پر اللہ بارک و تعالیٰ کا پھر غضبناک عذاب نازل ہو گیا، اور ایک ظالم اور جابر بادشاہ جو کہ وقت نظر سے بھی زیادہ ظالم تھا، وہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، یہ اللہ بارک و تعالیٰ کا عذاب بن کے یہودیوں پر نازل ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور تمام یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مٹا دیا۔ یہودی اس قتل غارت سے بچ گئے، وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس واقعے کے کئی عرصے بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا، ہمارے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی جگہ مسجد اقصی کی تعمیر کروائی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا، بالآخر جب 19ویں صدی شروع ہوئی، اور جب 19ویں صدی کے دوران جب دوسری جنگیں شروع ہوئی اور اس میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں آباد کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہی یہودی اس مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، لہذا اسی وجہ سے وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے مسجد اقصی کو کئی بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ پیارے دوستو، آج جو حالات چل رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں تمام قیامت کی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی کیونکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، لہذا دجال کی آمد سے پہلے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور تابوت سکینہ کو حاصل کیا جائے۔ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رکھیں کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جس وقت دجال کے پیروکار بہت طاقتور ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ سب سے طاقتور قوم یہودی قوم ہے، اور یہی وہ قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ لہذا اس لیے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ بارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے